حکومت کی پرائرٹیز اگر ہم دیکھتے ہیں، آپ نے اوفا کے حوالے سے کہا تو آپ کو یاد ہوگا کہ اس سے پہلے جب ہمارے پرائم منسٹر صاحب یو ایس گئے تھے تو آپ اوباما نے جب کہا کشمیر کا نہیں ہوگا تو ذکر، تو اس وقت بھی کشمیر بیک گراؤنڈ میں چلا گیا، کشمیر کا وہاں پہ بھی ذکر نہیں ہوا، اوفا کے اندر بھی نہیں ہوا. اور اس کے ساتھ ساتھ جو فیصل کریم گنڈی صاحب بات کر رہے ہیں بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. آپ کے فاطمی صاحب ہے، آپ کے سرتاج عزیز صاحب ہے، اور پھر یہاں پہ کشمیر کمیٹی کے چیئرمین ہے. ابھی تک آپ کی کشمیر کمیٹیز کی کتنی میٹنگز ہو چکی ہے؟ ابھی تک آپ کی پالیسی کیا ہے؟ ابھی تک آپ نے اس کے لیے کیا کچھ کیا ہے؟ کیونکہ جس طرح کے بڑھتے ہوئے مظالم ہے کشمیر کے اندر، ہم اس چیز کو بالکل بہتر طریقے سے ٹیک اپ کر سکتے ہیں، لیکن ہمارے ڈپلومیٹک چینل جو ہے اس طریقے سے ہم اس کو یوز نہیں کر رہے. کنفیوژن کہاں پہ ہے ہماری فارن پالیسی کے اوپر؟ آپ دیکھ رہے ہیں کہ شہباز شریف صاحب بھی اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں، چودھری نثار صاحب بھی دیتے ہیں، فاطمی صاحب کی طرف سے بھی آتے ہیں، سرتاج عزیز صاحب کی طرف سے بھی آتے ہیں، اور کشمیر کمیٹی کا سربراہ جو ہے مولانا فضل الرحمان صاحب، ان کی طرف سے ابھی تک کوئی اقدام نہیں اٹھایا گیا. نہ حکومت کی طرف سے ہونا یہ چاہیے کہ آپ کی بالکل پارلیمنٹ کے اندر بھی آپ پارلیمنٹ کو بھی اعتماد میں لیں اور اپنی فارن پالیسی واضح کریں. کشمیر کی ماشاءاللہ سے ہر کانفرنس میں جاتے ہیں مولانا فضل الرحمان، ہر جگہ اچھی باتیں ضرور جائیں، لیکن ہمیں پروڈکٹیوٹی کہاں پہ نظر آ رہی ہے؟ ایک تو وہاں پہ جاتے ہیں اگر کوئی بلاتے ہیں، دوسرا یہ کہ آپ کشمیر کمیٹی کو ہیڈ کر رہے ہیں تو آپ نے خود اپنی جگہ پہ کون سی پالیسی مرتب کی ہے؟ ابھی تک آپ نے کتنی میٹنگز بلائی ہے؟ ابھی تک آپ لوگوں نے اس کیس کو حکومت کو کون سے انپٹ آپ نے دیے ہیں، ریکمنڈیشن دیے ہیں؟ تو یہ ساری چیزیں جب تک نہیں ہوتی آپ کے پاس آگے نہیں بڑھے گا. اور ایک چیز اور کہ ابھی تو آپ کے پاس بہت سارے شواہد آ چکے ہیں، اگر آپ اس رپورٹ کا ذکر کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ جو پچھلے ایک سال کے اندر جو واقعات کشمیر کے اندر ہو رہے ہیں، جس طرح کے مظالم میں اضافہ ہو رہا ہے، اس چیز کو آپ یو این پہ اگر اس کو نہیں اٹھایا جا رہا ہے تو آپ وہاں پہ اپنے ڈپلومیٹک چینل یوز کریں. ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم مینگو ڈپلومیسی سے کام لے رہے ہیں. مینگو ڈپلومیسی ناکام ہو گئی اور ان کے جو چانکیا کے نظریات ہیں وہ کامیاب ہو رہے ہیں، لہٰذا ہمیں ان کی فارن پالیسی کو سمجھنا ہوگا اور اپنی فارن پالیسی مرتب دینی ہوگی. مینگوز پاکستان کے لیے ہمیشہ خطرناک رہے ہیں. I agree with you کہ ایسا رہا ہے، لیکن